السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی قدر، واقعہ کربلا سانحہ عظیم، شہادت امام عالی مقام فرزند رسول علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام صرف مسلمانوں کی تاریخ کا ہی نہیں، پوری انسانی تاریخ کا نہایت عظیم اور ذی شان واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس پوری کائنات کو بالعموم اور مرتبہ جامعہ حضرت انسان کو بالخصوص اپنی عبادت کے لیے خلق فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انسان کو جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ وقیع الشان وظیفہ دیا ہے، وہ رب جلیل کی معرفت کی طلب اور اس کا حصول ہے۔ خدائے کریم و جلیل نے اس کے لیے نہایت عظیم اہتمام فرمائے، نہایت اعلیٰ حکمت اور تدبیر کے ساتھ عظیم اہتمام فرمائے۔ انسان کے وجود میں رب جلیل و جمیل نے ہدایت کو انڈیل دیا۔ کائنات کے ذرہ ذرہ میں رب جلیل نے ہدایت کی علامات رکھی۔ پھر خدائے کریم نے انبیاء و رسل علیہم السلام کی بعثت کی صورت میں، ان کے ورود مبارک کی صورت میں، ان کی آمد کی صورت میں انسانوں پر اتمام حجت فرمایا۔ یہ سلسلۃ الذہب اور سلسلۃ النور، جس کے اول پر بھی ہمارے آقا ہیں اور جس کے آخر میں بھی ہمارے آقا ہیں۔ اول میں جوہر محمدی، نور محمدی ہے، اور آخر میں جوہر محمدی، نور محمدی اور عنصر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے۔ یہاں پر یہ تمام تر عطائی، القائی اور سرمدی نعمتیں اپنے کمال کو پہنچی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دین بھی اکمل اور نعمت بھی درجہ کمال پر پہنچ گئی۔ یہاں پر عصمت اپنے انتہائی شباب پر پہنچ گئی، اور سید المرسلین، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ظہور کی صورت میں عصمت اپنے عنفوان کمال کو پہنچ گئی۔ اب عصمت کی نیابت تطہیر ہے، سو حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو اصحاب تطہیر ہے، ان سے امت تمسک کرے گی۔ اصحاب تطہیر کے ظرف کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے حقوق بھی قربان کر دیے، اپنا مال بھی قربان کر دیا، اپنا منصب بھی قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کو ایک مادر مہربان کی مثال سے سمجھنا چاہیے، ایک آسان مثال کہ مادر مہربان کا فرزند کسی اور خاتون کے آغوش میں ہو اور وہ خاتون اس کا خیال رکھے، اس سے محبت کرے، اس کا حق ادا کرے، اس کی کفالت کرے، اس کی پرورش کرے، تو یہ مطمئن ہوتی ہے۔ لیکن اگر مادر مہربان دیکھے کہ میرے فرزند کو گزند پہنچایا جا رہا ہے، تو پھر وہ
ایک شان جلال کے ساتھ نمودار ہوتی ہے۔ بس یہی معاملہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا سمجھنا چاہیے کہ جب تک دین کی حفاظت ہوتی رہی، وہ سرپرستی فرماتے رہے، نگرانی فرماتے رہے، نظرت فرماتے رہے، کرم فرماتے رہے، لیکن جب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جانے لگا، حلت و حرمت کے درمیان فرق کو ختم کیا جانے لگا، مصادر اسلامیہ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے کی سازش مذموم ہونے لگی، جب باطل پوری طرح سرکشی اور تمرد پر آمادہ ہو گیا، تو پھر فرزند رسول کو غیرت آ گئی، اور یہ غیرت فرزند رسول کا اثاثہ ہے۔ یہ غیرت فرزند رسول کا شعار ہے، یہ غیرت فرزند رسول ہی کو آئے گی علیہ الصلاۃ والسلام۔ سو آپ نے مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف ہجرت کی۔ مکہ شریف میں صحابہ زادے موجود تھے، سیدنا عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، ایک اور صحابی تھے، گو کہ وہ سیاسی مزاج لیے ہوئے تھے لیکن صحابی زیادہ تھے، حضرت سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، عبداللہ بن زبیر ان کا نام تھا، گو وہ ایک سیاسی مزاج لیے ہوئے تھے۔ بہرکیف وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا و مولا علیہ السلام کی پھوپھی جان کے پوتے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، لیکن وہ ایک سیاسی آدمی تھے۔ وہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر کی طرح درویش نہیں تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر درویش امت، سیدنا عبداللہ بن عباس حبر الامت۔ مکہ شریف میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، یہ صالحین امت جو تھے، انہوں نے امام عالی مقام کو مشورے دیے۔ یہ مشورے عجز و انکساری اور حب کے درجہ میں تھے، لیکن پاسبان ملت حنیف نے جو بات کہی وہ قابل غور ہے۔ پاسبان ملت حنیف نے فرمایا کہ میں نے عالم میثاق میں اپنے رب سے عہد کیا ہے، اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں ان دونوں عہدوں کو نبھاؤں گا۔ پھر آپ نے حجاج اکرام سے خطاب کیا، اس خطاب کے الفاظ ملاحظہ کیجیے کہ جب حرام و حلال میں تمیز ختم کی جانے لگے، جب شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جانے لگے، جب باطل اپنے تمام تر کراہتوں کے ساتھ سامنے آئے، تو مجھ اللہ کے رسول کے فرزند کو غیرت نہیں آئے گی اور کس کو آئے گی؟ اور تب موت مرد کے گلے میں اس طرح سجتی ہے جس طرح خاتون کے گلے میں گلوبند سجتا ہے۔ یہ پورا نقشہ ایک خاص امر کی طرف جا رہا ہے، ایک امر متعین کی طرف۔ پھر امام عالی مقام علیہ السلام نے وہ سفر شروع کیا جس میں قدم قدم پر شعائر الہیہ کی اور مکارم اسوہ حسنہ کی آبیاری ہے، اور عالی شان احیاء کا منظر ہے۔
یہ منظر کربلا معلی میں عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام شریف کو اپنے نقطہ عروج پر پہنچا، اور امام عالی مقام نے اپنے خون سے چمن اسلام کو شاداب فرما دیا۔ صحرا پر سطر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رقم فرما دیا، اور امت کے نجات کے اسباب بھی فراہم کر دیے، امت کے نجات کا عنوان بھی لکھ دیا۔ سو امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا دن منانا، یہ دراصل اسلام کی عظمت کی یادگار ہے، یہ تجدید عہد ہے۔ یہ امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے شہادت کا صرف یوم منانا نہیں ہے، یہ عالم میثاق میں جو ہم نے اپنے رب سے عہد کیا اس کی تجدید ہے۔ سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرزند جلیل سیدنا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، اپنے فرزند جلیل امام حسین علیہ السلام سے جو عہد لیا تھا اس عہد کی تجدید ہے۔ یہ ختم نبوت کے تقاضوں کے عہد کی تجدید ہے، یہ صدائے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر لبیک، یہ دراصل رجوع ہے، رجوع الی اللہ ہے، انابت الی اللہ ہے۔ یہ یاد ہے نغمہ الست کی، واقعہ کربلا صالح عظمی، شہادت امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام تجدید اسلام بھی ہے، تجدید ایمان بھی ہے، اور حلاوت معرفت بھی ہے، اور یہ فرض بھی ہے اور حق بھی ہے۔ اس کا منانا فرض کو بھی یاد رکھنا ہے اور حق کو بھی یاد رکھنا ہے۔ رب جلیل ہمیں توفیق رفیق سے نوازے، آمین۔